اگر زنا کی وجہ سے کسی لڑکی کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بچہ کس کا ہوگا، یعنی کس سے اس کا نسب منسوب ہوگا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں زنا یہ نہایت ہی معیوب، گھناؤنا اور سنگین جرم ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لیکن اگر کسی آدمی سے اس طرح کے گناہ کا صدور ہو جائے اور ارتکاب ہو جائے تو اولاً اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی تلافی کرنی چاہیے اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور زنا کے نتیجے میں اگر بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو وہ بچہ شریعت کی نظر میں ولد الزنا کہلاتا ہے، اور اس بچے کا نسب اس زانی سے ثابت نہیں ہوگا جس مرد نے یہ کام کیا ہے، البتہ اس بچے کا نسب ماں سے ثابت ہوگا جس لڑکی سے اس بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی لڑکی کی وراثت میں ہی یہ بچہ حقدار ہوگا، حصے دار ہوگا۔ جس آدمی نے زنا کیا ہے اس کی طرف اس بچے کی نسبت نہیں کی جائے گی، ماں ہی کی طرف نسبت کی جائے گی۔ لیکن اگر یہ دونوں زنا کرنے والے مرد و عورت آپس میں شادی بھی کر لیتے ہیں اور اس بچے کی پرورش بھی پھر خود کرتے ہیں تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی پرورش پر ان کو ثواب دیں گے، لیکن اس بچے کا نسب اس ماہی سے ثابت ہوگا جس سے اس کی ولادت ہوئی تھی، اور باپ اپنی مرضی سے اس بچے پر جو کچھ خرچ کرتا ہے، اس کی پرورش میں، اس کی پڑھائی میں جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کا ثواب ملے گا، چونکہ بچے کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر وہ بچہ نیک بنتا ہے اور صالح بنتا ہے، عبادت گزار بنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس بچے کی بھی اہمیت اور عظمت ہے۔